عید الفطر کا دوسرا دن منایا جا رہا ہے جو کہ یوم جمعۃ المبارک ہے، اور ہمارے دین میں بر موقع عید یعنی عید کے موقع پر اظہار مسرت یہ سنت ہے۔ اظہار مسرت کیا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا، چونکہ عید کا معنی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ لیکن میں اگر ذکر کروں تو میری زندگی کی یہ عید ایک مشکل ترین عید ہے، جس میں طبعی طور پر خوشی اور مسرت کا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی دو وجوہات، ایک وجہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ہمارا معاملہ عید کے حوالے سے ہوا، رات 11 ساڑھے 11 بجے اعلان عید ہوا، اور ایک روزے کے حوالے سے ہمیں ظن غالب ہے۔ کیا ہے؟ ظن غالب کہ ایک روزہ حتماً قطعاً ہمارا خراب کیا گیا، اور اس کے بہت سارے شواہدات ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو اختتاماً کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے میرے عزیزو، وہ ہے فلسطین کا معاملہ۔ کیا معاملہ؟ یعنی ہم یہاں عید منا رہے ہیں اور وہاں پر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کبھی آپ اس درد کو یوں محسوس کریں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، طبعی انتقال ہو جائے، بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جائے، تو ہمارے گھر میں کیفیت غم کیسی ہوتی ہے؟ دکھ، تکلیف، رنج کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ سوچئے کہ فلسطین میں سینکڑوں کی تعداد میں، یہ محتاط الفاظ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہو چکی، تو اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ درد جس پر بیتتا ہے پتہ اسی کو چلتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چند باتیں آج آپ سے مسجد اقصی اور فلسطین کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے کی جائیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتائیں، اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ سرزمین فلسطین اور سرزمین مسجد اقصی کتنی بابرکت اور کتنی اہم سرزمین ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً مسجد اقصی کا ذکر فرمایا۔ کس کا ذکر فرمایا؟ قرآن میں فرمایا اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے ہم سیر پر لے گئے مسجد حرام سے اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، مسجد اقصی تک۔ اس کے بعد فرمایا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، یہ مسجد اقصی کا ذکر ہے کہ وہ مسجد اقصی الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ جس کے حول یعنی جس کے ارد گرد، جس کے اطراف و اکناف میں ہم نے برکت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے نہیں اور بعثت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے بھی نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو انبیاء کا آنا تھا، وہ سرزمین فلسطین کو بیسیکلی کہا جاتا ہے سرزمین انبیاء۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی فلسطین جو ہے وہ سرزمین انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اکثر انبیاء جو ہیں وہ اس سرزمین پر تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس سرزمین پر آنا تاریخی شواہدات سے ثابت ہے۔ تو ہمارے دین میں فلسطین کو اور خاص طور پر مسجد اقصی کو ایک اہمیت اور ایک فضیلت حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کون؟ خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
فلسطین فتح ہوا اور تقریباً 400 سال تک، کتنے عرصے تک؟ 400 سال کا مطلب کیا ہوا؟ 4 صدیاں، جو ایک بڑا طویل عرصہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کی ہی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد کچھ حالات و واقعات انگریزوں کی وجہ سے ایسے ہوئے کہ جس کی بنا پر وہاں پر قبضہ ہوا۔ اور یہود جو قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو پکے مبغضین مسلمین ہیں۔ کیا ہے؟ پکے، یعنی ان کی فطرت میں اسلام سے بغض ہے، اور جو یہودی ہے اس کی نیچر میں مبغض ہونا ہے مسلمانوں سے بھی اور اسلام سے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر سال ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس بار تمام حدود ان بدبختوں نے پار کی، مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کی فضیلت کو نبی کریم نے خود بیان فرمایا۔ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے اول یعنی پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ کون سی مسجد؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، قرآن میں فرمایا گیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم نے فرمایا المسجد الاقصی۔ کون سی مسجد؟ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کتنے عرصے بعد بنی؟ یعنی مسجد حرام کے کتنے عرصے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، اسے مسجد بنایا گیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا 40 عامن، 40 سال۔ کتنا عرصہ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یہ میں حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ نصوص میں پہلا درجہ قرآن کا ہے، تو قرآن میں صریحتاً مسجد اقصی کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ احادیث کا ہے، تو حدیث مبارکہ میں المسجد الاقصی صریحتاً آیا۔ پھر بہت سارے فضائل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی اس میں امامت انبیاء نبی کریم نے کس مسجد میں فرمائی؟ یہ ہے تاریخی شواہدات۔ تو ان بدبختوں نے فلسطینی مسلمانوں پر اور مسجد اقصی میں یہ ظلم ڈھایا کہ مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا اور نہتے مسلمانوں کا خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے۔ کیا فرمائے؟ اونچی آواز سے بولیے، کیا فرمائے؟ برباد فرمائے۔ ان پر ہم کیا بات کریں؟ اب ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کس کا محاسبہ کرتے ہیں؟ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا، یعنی میں بحیثیت امام اپنا محاسبہ کروں، آپ بحیثیت مقتدی اپنا محاسبہ کریں، اور امت مسلمہ اس وقت کہاں کھڑی ہے اس پر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے عزیزو، سچی بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے کہ آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے آئے۔ کیا ہیں؟ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک نظریہ عطا فرمایا وہ کیا تھا کہ ایک ہے ایمانی رشتہ۔ کون سا رشتہ؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے۔ ایک ہے خونی رشتہ۔ آپ کا مجھ سے اور آپ سب کا آپس میں ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ ایمانی رشتہ خونی رشتے پر مقدم ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی ایک طرف وہ خونی رشتہ، ایک طرف وہ ایمانی رشتہ، تو ان دو رشتوں میں فائق کون سا رشتہ ہوگا؟ ایمانی رشتہ ہوگا یا خونی رشتہ ہوگا؟ تو ایک طرف ہے ابو لہب، نبی کریم سے کیا رشتہ ہے؟ بولے اونچی آواز سے۔ خونی رشتہ۔ سگا کیا ہے؟ قریش سے، خوبرو، خوبصورت تھا بڑا یہ، ٹھیک ہے جی، اتنا قریبی رشتہ ابو لہب۔ اور دوسری طرف حضرت ایتھوپیا سے حضرت بلال حبشی، کون ہے؟ کوئی خونی رشتہ ہے؟ ظاہری اعتبار سے قریش سے ہیں، عرب سے ہیں،
ایتھوپیا حبشہ سے تشریف لائے. ٹھیک ہے, ظاہری اعتبار سے جو آپ کا چہرہ انور ہے اس میں بھی موٹی آپ کی بھویں ہیں, ناک مبارک پھولا ہوا ہے, بلال حبشی. اب ایک طرف ہے ایمانی رشتہ اور ایک طرف ہے خونی رشتہ. کون سا رشتہ غالب آیا؟ یعنی خون سے ہونا, قریش سے ہونا, سگا چچا ہونا, اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب اتری. اور ایمانی رشتہ یوں مقدم ہوا کہ آج بھی ہر مسلمان کے سر کے تاج ہیں حضرت بلال حبشی. تو اسلام نے خونی رشتہ جب اسلام کے مطابق آئے یا اسلام کے مخالف آئے یا اسلام کے مقابل آئے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. ایمانی رشتہ اس پر, اور نبی کریم نے پوری امت کو, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ انڈین ہو, چاہے وہ عراقی ہو, چاہے وہ ایرانی ہو, چاہے وہ شامی ہو, چاہے وہ یمنی ہو, یا خطہ عرب میں کہیں پر بھی رہتا ہو, اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا مسلمان. اور نبی کریم نے فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم کمثل الجسد, کہ تو دیکھے گا ایمان والوں کو آپس کے پیار اور آپس کی محبت میں کمثل الجسد, ایک جسم کی طرح. ان اشتکا عینہ, اگر جسم میں آنکھ میں درد ہو جائے تو اشتکا رأسہ, پورا سر اس کی شکایت کرتا ہے. ان اشتکا رأسہ, اگر سر میں درد ہو جائے تو اشتکا کلہ, پورا بدن اس کی شکایت کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا کہ جس طرح اعضائے جسمانی کی بناوٹ مختلف ہے. کیا مختلف ہے؟ مثلا ہاتھ کی بناوٹ اور ہے, چہرے کی بناوٹ اور ہے, پاؤں کی بناوٹ اور ہے, لیکن درد ایک. اسی طرح پوری روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی لینگویجز مختلف, ان کے رہن سہن لیونگ سٹائل مختلف, ان کی زبانیں مختلف, ان کے کھانے مختلف, ان کی ڈریسنگ مختلف, لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا درد, بولے ذرا, ایک ہے. یہ سوال دور نہ جائیں, پڑوسی سے شروع کریں, جس کی دیوار ہمارے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس پڑوسی سے شروع کریں. آج عراق میں کیا حال ہوا, یمن میں, شام میں کیا حال ہوا, فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے, برما میں کیا ہوا, ہم کس میں بٹے ہوئے میں آپ کو بتاؤں. میں چند باتیں یہاں پہ ممبر پہ نہیں کہتا, بہت ساری وجوہات کی بنا پر. ہم کس میں بٹے ہوئے؟ پنجابی, پٹھان, بلوچی, سندھی, اردو, جسے ہم کہتے ہیں لسانی تعصب. کیا کہتے ہیں؟ تو پھر اسی طرح مار پڑنی, چونکہ جو حکمران بنے ہیں وہ ہم ہی میں سے نکل کے بنے ہیں نا, اوپر سے تو نہیں اترے. ہم ہی میں رہتے تھے, ہمارے درمیان ہی رہتے تھے, وہ آج حکمران بن گئے. تو غیرت, ان کو تو شرم نہیں آتی نا, ان کو تو ریاست مدینہ کا نام ہے, یہاں پہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے, ہم کل سے پرسوں سے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے, کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی سکون نہیں ہے, کوئی نیند نہیں ہے, کوئی کھانا نہیں ہے, خون بہ رہا ہے. اور ان کے پاس صریح الالفاظ مذمت کے الفاظ بھی نہیں, لوگوں کو بے وقوف بنا رہا. تو جب ہمارا اپنا یہ حال ہوگا تو پھر مارا ہی جائے. ہمیں سروکار کس سے؟ اپنی امی سے, اپنے ابو سے, اپنے بچوں سے, اپنے بہنوں سے, اپنے بھائی, بس. اس کے علاوہ ہمارا کسی سے لینا دینا ہی نہیں. کسی کی عزت جا رہی ہے, کسی کی جان جا رہی ہے, کسی کا مال جا رہا ہے, کیا ہم اس کے دل درد, اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتے؟ فرمایا نا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا. آج آپ سیاسی قائدین, مذہبی قائدین, آپ مجھے کیپیبلٹی بتائیے. ڈومیسٹک ہو چکے ہیں سارے, ڈومیسٹک, عالمی تناظر میں دیکھنا نہیں آتا ہمارے افراد کو. آپ مجھے ایک بات بتائیے, میری طاقت کیا ہے؟ یہ ممبر میرے پاس ہے, ٹھیک ہے جی, دنیا میں کوئی 5-7 ہزار افراد میرے رابطے میں, میں فلسطین جا کے لڑ نہیں سکتا, ٹھیک ہے جی, میں میزائل نہیں داغ سکتا,
मैं उन पे फायरिंग नहीं कर सकता। इस मिंबर का हक मुझ पर यह है या नहीं कि मैं इस मिंबर पर बैठकर अपने मजलूम फलस्तीनी मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठाऊं? है या नहीं? बोलिए जरा ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से बोलिए। अगर मैं ये ना करूं तो मेरा जमीर मुझे छोड़े? मुझे तो नींद नहीं आएगी। मेरा यह हक है। आप सबका क्या हक है? अब स्टेप वाइज ऊपर जाइएगा। मतलब मैं यहां पर बैठा हूं मिंबर पर तो मेरा हक, आप यहां पर सामने बैठे हैं तो आपका हक। अब ऊपर चलते चले जाएं कायदीन की तरफ। सबसे पहले आप आ जाएं मजहबी कायदीन की तरफ। क्या इस मौके पर मजम्मती अल्फाज, गुफ्तगू, फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हमारा मजहबी फरीजा है या नहीं? इसमें मैं हिकमत का अगर कोई शिकार होता है तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जानों का मसला है, मेरे बच्चे मर रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, हम ईद मनाए, हम किस मुंह से ईद मना रहे हैं? कैसे ईद मनाएं? मैंने आपको बताया कि मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल ईद है ये। एक वो तमाशा जो ईद की वजह से लगा चांद पर, और एक ये फलस्तीन का मामला। उसके बाद वो पूरी अय्याश अरब दुनिया, उसके हुक्मरान जिन्होंने फलस्तीन को आज दांव पे लगाया हुआ, मुस्लिम हुक्मरान। आप हिम्मत तो करें। आप यानी एक तरफ खून बह रहा हो और एक तरफ एक शख्स, एक हाकिमे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ही ले लीजिए आप, ठीक है, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ, अपना ओहदा और अपना मनसब बचाने में लगा हुआ हो, तो आप मुझे बताइए कि फिर हम कहां खड़े? तो एक तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, सोशल मीडिया यूज करते हैं बहुत से लोग, आखिरी वक्त तक अपनी आवाज उठाएं। क्या उठाएं? जहां तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जहां जहां आप मौजूद हैं, ठीक है। इसराइल टेररिस्ट, ये आवाज उठाएं ताकि उन्हें पता चले कि जुल्म वहां पर हो रहा है, आवाज पाकिस्तान में कराची से आ रही है, लाहौर से आ रही है। ये फरीजा है या नहीं हमारा? बताएं, हाथ बुलंद करके बताएं जरा मुझे। करेंगे इंशाअल्लाह? इतना तो कर सकते हैं ना। इतना भी नहीं करेंगे तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लिख लीजिए, हमारा जमीर हमें माफ नहीं करेगा। मैं आपको क्या बताऊं, वो वीडियोस देखने के बाद तो नींद नहीं आ रही, सुकून ही नहीं मिल रहा कि एक मां अपने बच्चे को उठाए हुए ईद के दिन रो रही है, बाप का लाशा पड़ा है, शोहर का लाशा पड़ा, भाई का लाशा पड़ा। हम सरकार की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाएं? अल्लाह। तो मेरे अजीजों, अपने आप को बदलो। सबसे पहले आज हमें जिस चीज की जरूरत है ना, वो है यूनिटी, इत्तेफाक, इत्तेहाद। उन्होंने वार ही इसी चीज पर किया, बांट दो इन मुसलमानों, 10 को यहां कर दो, 10 को यहां कर दो, 20 को यहां कर दो, 40 को यहां कर दो। जब ये बढ़ जाएंगे तो अकेले अकेले इनका शिकार करना हमारे लिए आसान होगा, और आज यही हो रहा है। तो अपने अपने इख्तिलाफात को पसे पुश डालें, अपनी अना को पसे पुश डालें, अपनी नफरतों को पसे पुश डालें, अपने बुग़्ज़ को, कीना को पसे पुश डालें। हम सब मुसलमान हैं और हम रिश्ते ईमान में बंधे हुए हैं। कौन से रिश्ते में बंधे हुए हैं? देखें, जान जानी है एक वक्त, ठीक है, पहले जानी है या बाद में जानी है, लेकिन गैरत के साथ जाए ना, इज्जत के साथ जाए, जमीर के कैदी ना हो। मोमिन बुज़दिल नहीं होता। क्या नहीं होता? शान ही नहीं है उसकी, क्योंकि उसके लिए या शहादत है या उसके लिए गाजी होना है। मोमिन की यह शान नहीं है कि वो बुज़दिल। तो आप सब ने हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ भी करनी है, उनके लिए आवाज भी उठानी है, जिस हद तक कर सकते हैं अपनी आवाज को। और मैं तो ये दुआ करता हूं आज जुमातुल मुबारक के दिन कि अल्लाह हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए, और अगर वो यानी रियासत मदीना की बात करें और फलस्तीन के लिए आवाज कमा हक़्क़ुहु ना उठा सकें
इक़दामात ना कर सके तो उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। एक होती ना इंसान के अपने अंदर भी गैरत और हमीयत होती कि मैं ये बात किस मुंह से कर रहा हूं। एक तरफ आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों का ईद के दिन लहू बह रहा है, वो पुकार रहे हैं और आपकी इज्जत और आपकी हमीयत दीनी और गैरत दीनी नहीं जाग रही, तो फिर आप कुर्सी छोड़ दें। अगर आप हिम्मत नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आप जमा तो करें लोगों को। जो इक़दामात आप कर सकते हैं उतने इक़दामात तो करें। हमारा खून, हमारे बच्चे मर रहे, अल्लाह ना करे कभी यहां पर ऐसे हालात आए। जिस पर बीतती है पता उसी को होता है। तो हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें, उनके सब्र के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए और अपनी इस्लाह करें, सुधरें। क्या करें? सुधरे हुए नहीं है हम लोग। हाँ, ये मैं आपको बता, हम लोगों का ये जो दिल है ना, दिल ये बड़ा बिगड़ा हुआ है। दिल हमारे बड़े खराब है, और दिल खराब है तो अल्लाह ताला अमल जाहिर को नहीं देखता, दिल को देखता है। अला व इन्न फिल जसदि मुदग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। दिल के बिगाड़ ही बिगड़ता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो संभल गया। तो अपने दिलों को ठीक करें, आपस में प्यार, इत्तेहाद। सबसे इंसान वही कहलाने का हकदार है जिसमें इंसानियत हो, और दीन हमारा इंसानियत। दीन हमारा क्या है? अगर यही नहीं है तो फिर वो इंसान कहलाने का कमा हक़्क़ुहु हकदार नहीं है। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अमल अता फरमाए, हमारे उन मुसलमान भाइयों को सब्र अता फरमाए, जालिमों के खिलाफ उनकी मदद फरमाए, दीन इस्लाम का बोलबाला फरमाए, फतह नुसरत व गलबा अता फरमाए।